رضا محمد صاحب، آپ سے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو ہم یوم تشکر آج منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں بحیثیت قوم جس کامیابی سے اور جس مارکے کو وٹنس کر رہے ہیں ہم ہسٹری کے اس موقع پہ. لیکن اب تھوڑا سا پوسٹ کانفلکٹ انالیسز کی طرف آ جاتے ہیں. سر، آپ کو لگتا ہے کہ 80 سال کی جو اینیموسٹی ہے اور مسٹرسٹ ہے دونوں ممالک میں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم جائے گا کسی بھی طرح کے انٹرلوکیولر کے انٹرفیئر کرنے سے؟ السلام علیکم مس، بہت شکریہ آپ کا، اور سلام آپ کے لیے بھی اور ایئر مارشل سعید خان کے لیے بھی. مس، بات یہ ہے جی کہ یہ تو بہت پرانا ڈسپیوٹ ہے جو کہ ورلڈ اوور ریکگنائزڈ تھا. انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ اس کو انٹرنیشنلائز ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے، جس میں سے ایک قدم یہ بھی تھا کہ انہوں نے آرٹیکل وہاں پہ 370 35 ختم کیے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی جو کانفلکٹ ہے اور جو ڈسپیوٹ ہے یہ لوکلائز ہو گیا، whereas it did not happen. اور یہ جو انٹرلوکیوٹرز کی آپ نے بات کی اور باقی چیزوں کی بات یہ جی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں آئے، انہوں نے سیز فائر کرایا. اس کے علاوہ سعودی عربیہ بیچ میں تھا، ٹرکی بیچ میں تھا، ایران بیچ میں تھا، یونائٹڈ کنگڈم تھا، اور بہت سارے اور فرینڈز جو تھے انٹرنیشنل جو انٹرلوکیوٹرز تھے، انہوں نے پاکستان کو فون کیا، ان کو کیا. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہوا کہ جس دن یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور پاکستان کا رسپانس گیا، تو ود ان 4-5 آورز جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان کا رسپانس ان کی برداشت سے باہر ہے، تو انہوں نے خود اپروچ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان کی ٹیم کو کہ وہ سیز فائر کرائیں. ابھی آگے فیوچر کیا ہوگا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پوسٹ کانفلکٹ انالیسس کی بات، ظاہر ہے جی یہ کانفلکٹ بہت پرانا ہے، اور جو ڈائلاگ جو کہ ہم فورسی کر رہے ہیں with the help of President Trump and other interlocutors, let's hope and pray کہ یہ آگے چلے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ جی بالکل میں یہاں پہ آپ کو روکوں گی اور سعید محمد خان صاحب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. سعید صاحب یہ بتائے گا کہ کین یو امیجن کہ اس کا بلو پرنٹ 1972 کے معاہدے سے ہی جائے جو ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان ہوا تھا؟ آپ امیجن کریں کہ یہی بلو پرنٹ ہوگا یا کوئی اور پروپوزل آ سکتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور میرے استاد ہیں جنرل رضا سر. السلام علیکم. میرے خیال میں جو شملہ ایگریمنٹ ہے آپ اس کو ایز اے ریفرنس تو لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے شملہ ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کے اندر ایک یہ فیلنگ آئی تھی کہ ہم لوگوں نے جنگ تو جیت لی ہے لیکن ہم اس کو ٹیبل پر ہار گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس وقت 1971 کے بعد جو بیلنس آف پاور ہے اس ریجن میں وہ پاکستان کے فیور میں ٹلٹ ہوا ہے، اور دنیا کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس علاقے میں اگر کوئی پیس کرنا ہے، یعنی کہ پیس ہوگا، تو وہ پاکستان کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ جو اس علاقے کا فیوچر پلان تھا وہ بلو پرنٹ جو ہے وہ اب چینج میرے نزدیک ہونے کو ہے. اور وہ بلو پرنٹ تھا کہ انڈیا کو اتنا بڑا بنانا ہے کہ کل وہ چائنا کے خلاف کھڑا ہو سکے، ویسٹرن انٹرسٹ کی سیف گارڈنگ کر سکے، اور اس کے ارد گرد جتنی چھوٹی کنٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش، پاکستان، بھوٹان، سری لنکا، وہ سب اس کی ویسل سٹیٹس بن جائیں اور وہ ایک پولیس مین کی طرح اس علاقے میں کردار ادا کریں. سو وہ والا بلو پرنٹ تو ڈیفینیٹلی اب ختم ہو گیا ہے، اور اب دنیا کو احساس ہو گیا ہے کہ اس علاقے میں اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو انہوں نے پاکستان اور چائنا کو آن بورڈ رکھنا ہوگا. اب یہ جو لیکن کیسے، لیکن یہیں پہ یہ بہت اہم نقطہ ہے، آن بورڈ رکھنا ہوگا کیسے؟ اس ہاکش اپروچ کے ساتھ جو ہم جس کو ہم ہینڈل نہیں کر پائے، ایونچولی وی ہیڈ ٹو ریئیکٹ. جی رضا محمد صاحب، میں چاہتی ہوں آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ جی فرسٹ آف آل یہ جی کہ جو آپ نے ریفر کیا ٹو سملہ ایگریمنٹ، ود ان سملہ ایگریمنٹ اف آئی ریممبر کریکٹلی 2nd آرٹیکل ہے اس کا، کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے وہ سپریم ہوگا.
اور جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسلس کی ریزولوشن ہے وہ سپریم ہے آن اینی بائیلیٹرل چارٹر. یہ بہت امپورٹنٹ لیگل پوائنٹ ہے جی, انٹرنیشنل لا کا پوائنٹ ہے. تو سملا ایگریمنٹ ڈز ناٹ مین کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا. سملا ایگریمنٹ مینس کہ بہت سارے ایشوز جو ہیں, اور ایون یہ بھی آپ ڈسکشنز کر سکتے ہیں ریزالو کرنے کے لیے. ایک تیسری چیز میں بتانا جی کہ ابھی جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس میں صرف اور صرف پاکستان اور انڈیا نہیں ہے, ایک تھرڈ کنٹری بھی ہے, دیٹ از چائنا. کہ چائنا جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کے ایشوز ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آگے فیوچر کی طرف چلتے ہیں. جو آپ نے بات کی تھی ہاکش ایٹیچیوڈ, جو ہاکش ایٹیچیوڈ ہے انڈیا کا, وہ ابھی تو ٹھیک ہو جانا چاہیے. اگر ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو خدا نخواستہ اگر پھر ان کو یہ وہ آتا ہے, تاؤ آتا ہے, یا وہ کوئی ہاکش رویہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو الحمدللہ پاکستان, آرمڈ فورسز آف پاکستان, people of Pakistan, media of Pakistan, youth of Pakistan, everyone is ready to respond and respond very massively. And perhaps جو پہلے respond دیا اس سے بھی زیادہ lethal. اور ابھی آج آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اسکائی نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا ہمارے DGISPR نے, لیفٹیننٹ جنرل شریف نے. تو انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ ابھی جو ہمارا رسپانس ہوگا وہ مرسی لیس ہوگا. کہ یعنی کہ وہ آلدو اس مرسی لیس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی سیولینز کو ٹارگٹ کریں گے, وہ کبھی بھی پاکستان نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ ہوگا, آبجیکٹیوز کے ملٹری ہوں گے, ٹارگٹس اس کے ملٹری ہوں گے, لیکن جو رسپانس ہوگا وہ ابھی جو ہوا ہے اس سے پرہیپس 100 گنا زیادہ لیتھل ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.